હલો 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 હા ચાલુ હોય બરાબર ઉપર भी लेडीज जाएगी हाँ सब लेडीज
साहब इन्होंने ऊपर मस्जिद में तशरीफ लिया है। मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। खतीब मजलिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना कमाल अहमद खान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मजलिस का आगाज़ तिलावत हदीस के साथ होने जा रहा है। जो भी हज़रात पीछे दरमियान में मौजूद हैं, अंदर तशरीफ लिए हैं। मजलिस का आगाज़ तिलावत हदीस के साथ होने जा रहा है। खाली पर शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وعلى محمد। اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل قدرهم ولعنا اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال دخل على رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له بقال الله يا أبا من الروم. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيت به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه
وإذ وجدت له كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بأولاد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا الله إني شهدت راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل رسولنا بالكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزك أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شهدت راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ما من جدك وهكذا الكساء بدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد زدت لك فدخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنزلت ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شهدت راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسيم الخليفة وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا بالكساء قلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خلى برسول الله بطريق الكساء وأمي أبيض إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ولبني ما يلم ومن يحضرني ما يحضر من أحب لمن أعلم ومسلم لمن صالم وموضوع لمن أعلم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمة غفران ورضوانا علي وعلي واصرف عنهم واستغفرهم تكفيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي وسبحان سماواتي بما خلقت السماء مبنية ولا أرض مني ولا قمر منير ولا شمس منير ولا فلك يسر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال ربي جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعد وبنوها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذنوني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم صادقا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط نبينا جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الأجر عليك السلام
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي بما خلقت السماء مبنيا ولا قمر ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يزول ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أقول معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وإن هناك قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد وعدكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لبسنا فقال الكساء من فضل الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا مسلما من رسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما أحمد بما أقل للأرض وفي جمع من شيئتنا ومهبين إلى نظرتنا أحمد رحمه وأنفرهم الملائكة واستغفرهم من أن يتفرقوا صلى الله فقال إن عليه السلام إذا ولى يكون الله الشيطان بالكعبة فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا مسلما من رسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما أخذ بما عمل أهل الأرض وفي جمع شيئتنا ومهبنا وفي محمود الله وفرد الله هما ولا محمود الله وكشف الله هما ولا ظالم عالج الله وقضي الله حاجته فقال لولد والله كنا فقال عليه السلام والله كنا وصينا وكذلك شيئتنا فعلوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم لنا أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الحسين بحق الحسين بفضل الحسين بظهور الحجة والرجال ورسول محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خانوں کی حفاظت فرما جو روزگار روزی عطا فرما جو روزی سے لگے ہیں جو روزی برکت عطا فرما جو بے اولاد کو اولاد نگینہ عطا فرما جو بے گھر میں گھر عطا فرما میرے مالک حسین کی عزت تواسط صلی اللہ علیہ وسلم خانوں کی حفاظت فرما میرے مالک تجھے جناب ایک بچے کو کرنے کا واسطہ ہے خانہ زمانہ کے لوگوں کو تعطیل فرما ہم سب کو مدد زیادہ نصیب فرما مالک حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کو کربلا مالک کی زیادہ نصیب فرما مومنین سے گزارش ہے کہ اس سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے مرحومہ ممتاز بیگم بنت خادم حسین اور مرحومہ صفدری بیگم بنت خادم حسین کے سارے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد صلوات پڑھو محمد اسی مہینے کی 17 تاریخ کو بعد نماز جمعہ اسی بارگاہ میں ایک احسار ثواب کی مجلس ہے جس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا کمال خان صاحب اللہ آپ حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے اور بعد مجلس نظر کا اہتمام ہے اور 30 اکتوبر سے 3 نومبر تک مدرسہ اسلامیہ میں جناب زہرا کی شہادت کے سلسلے میں ایک مجلس 8 مجلسیں ہیں جس کو خطاب فرمائیں گے مولانا محمد عسکری صاحب اللہ لکھنؤ. یہ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. 30
اکتوبر سے 3 نومبر تک کی مجلس ہوگی اور 26 تاریخ کو اسی بارگاہ میں ایک مجلس ہے جس کو خطاب فرمائیں گے مولانا کمال خان صاحب قبلہ. حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کریں. 2 نومبر کو ایک احسان ثواب کی مجلس ہے جس کو انور آفی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اس میں بھی شرکت کریں. ان تمام مجالسوں میں شہادت والی مجلس چھوڑ کے تمام جو احسان ثواب کی مجلسوں کے فوراً بعد حضرت اہتمام ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اور جتنے بھی اعلانات آپ حضرات کو معلوم کرنے ہیں وہ جنت الوقی چینل اور مانونی عزاداری چینل اور بھی دیگر جتنے بھی چینل علی اکبر چینل، یہ سب مانونی کی چینل ہے، اس میں آپ پتہ کر سکتے ہیں تمام مجلسوں کے بارے میں. صلوات پڑھ کر محمد والے آئے ذیشان صاحب. صلوات پڑھ دیجیے. جب تک مولانا نہیں آتے تب تک میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں. انشاءاللہ کامران بھائی بھی اپنا کلام پیش کریں، لیکن جب تک مولانا نہیں آتے ہیں آپ مجھے برداشت کیجیے. اے سیرت نظام تیرے جوہر کی طرح ہے، جو قول ہے زینب کا وہ زیور کی طرح ہے. اے سیرت نظام تیرے جوہر کی طرح ہے، جو قول ہے زینب کا وہ زیور کی طرح ہے. فرش غم شبیر بچھا دیتے مقام، فرش غم شبیر بچھا دیتے مقام. اب قبر میں آرام ہمیں گھر کی طرح ہے. فرش غم شبیر بچھا دیتے مقام میں، اب قبر میں آرام ہمیں گھر کی طرح ہے. ایک مطلب پیچھے اور دیکھتا ہوں کہ اب قبر میں آرام ہمیں گھر کی طرح ہے. اور سلام علیہ وسلم. جہانے عشق میں میسا مثال کوئی نہیں، جہانے عشق میں میسا مثال کوئی نہیں. زبان کٹ گئی لیکن ملال کوئی نہیں، زبان کٹ گئی لیکن ملال کوئی نہیں. کبھی فریب نہ کھانا کسی کی رنگت سے، کبھی فریب نہ کھانا کسی کی رنگت سے. بہت سے کالے ہیں لیکن بلال کوئی نہیں، بہت سے کالے ہیں لیکن بلال کوئی نہیں. سورج کی طرح برج و نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح برج و نمودار ہوا ہے. یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے.
جس حر کو اذانی نہ جگہ پائی وہی حر شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے. ہر بات میں کرنے لگا شبیر کی باتیں, ہر بات میں کرنے لگا شبیر کی باتیں, تب جا کے یہ انسان سمجھدار ہوا ہے. ہر بات میں کرنے لگا شبیر کی باتیں, تب جا کے ہر ایک آدمی سمجھدار ہوا ہے. ایک مطلب کچھ آغازی کرتا ہوں کہ دشمن تھا حر حسین کا شیعہ کیا گیا. ایک شام تھی جس کو سویرا کیا گیا. تاریخ مقبرے میں اجالا کیا گیا. ماتم کے داغ کو لدبیزا کیا گیا. دو قد بڑے جو شاہ پہ گریا کیا گیا. آنکھوں کو مریم اشکوں کو عیسیٰ کیا گیا. آنکھوں کو مریم اشکوں کو عیسیٰ کیا گیا. تھے کربلا سے پہلے بھی صبر و وفا مگر, تھے کربلا سے پہلے بھی صبر و وفا مگر, یہ رنگ ہلکے تھے انہیں گہرا کیا گیا. یہ رنگ ہلکے تھے انہیں گہرا کیا گیا. عباس کا جمال ہے عباس کا جلال. سورج کو گرم چاند کو ٹھنڈا کیا گیا. سورج کو گرم چاند کو ٹھنڈا کیا گیا. حر کے بدن میں جتنا تھا پانی حسین کا, اس کو ندا مدوں کا پسینہ کیا گیا. اس کو ندا مدوں کا پسینہ کیا گیا. پانی پلا کے جیتی گئی حر کی کائنات. تیغے قلم سے نفس پہ حملہ کیا گیا. تیغے قلم سے نفس پہ حملہ کیا گیا. فرش نبی پہ نفس خریدا گیا. اگر فرش عزا پہ عشقوں کا سودا کیا گیا. فرش عزا پہ عشقوں کا سودا کیا گیا. آئیے حضرات چند اسلام کے ساتھ گزارش کرنا موضوع کامران الہاوادی صاحب سے تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا نظر اندر پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھ دیجیے. مولا سید سجاد کے حوالے سے قطع پیش ہے نظر کرنے کے کہ فکر آزاد میں موضوع رسن ہے میرا. فکر آزاد میں موضوع رسن ہے میرا. آج پھر حلقہ زنجیر دہن ہے میرا. آج پھر حلقہ زنجیر دہن ہے میرا. اور توق کے کانٹوں کو چبھتی ہے عبارت میری. توق کے کانٹوں کو چبھتی ہے عبارت میری. رے گردن سید سجاد سخن ہے میرا. توق کے کانٹوں کو چبھتی ہے عبارت میری. گردن سید سجاد سخن ہے میرا. صلوات پڑھیں حضرات. ترہی زمین پر ایک اشعار ملاحظہ کر لیں کہ مطلب پیش ہے کہ یہ مہر و ماہ یہ چراغ اذاں کی تصویریں. یہ مہر و ماہ چراغ اذاں کی تصویریں. سر فلک ہے غم کربلا کی تصویریں. سر فلک ہیں غم کربلا کی تصویریں. شعر ملاحظہ کریں کہ عجیب شہر تھا عباس کی وفاؤں کا. ملاحظہ کریں عجیب شہر تھا
عباس کی وفاؤں کا نظر نہ آئی کہیں علقمہ کی تصویریں. عجیب شہر تھا عباس کی وفاؤں کا نظر نہ آئی کہیں علقمہ کی تصویریں. میں ایک بندے خاکی وہ نور آفاقی. میں ایک بندے خاکی وہ نور آفاقی. ارے بناؤں کیسے خدائے وفا کی تصویریں. بناؤں کیسے خدائے وفا کی تصویریں. بطور خاص شعر ملاحظہ کریں کہ ہر انقلاب کا محور حسین کا انکار. ہر انقلاب کا محور حسین کا انکار. ہر ایک ہاتھ میں کرب و بلا کی تصویریں. ہر انقلاب کا محور حسین کا انکار. ہر ایک ہاتھ میں کرب و بلا کی تصویریں. کہ رنگ بھرنے میں کم پڑ گئے سمندر بھی. ملاحظہ کریں بیدار ہو کر تھوڑا کہ رنگ بھرنے میں کم پڑ گئے سمندر بھی. ارے بنانے بیٹھا جوش کے عزا کی تصویریں. کہ رنگ بھرنے میں کم پڑ گئے سمندر بھی. بنانے بیٹھا جوش کے عزا کی تصویریں. رجس کا شعر ملاحظہ کریں. ادھر سے تیر چلا تھا کہ ہنس پڑے اصغر. ادھر سے تیر چلا تھا کہ ہنس پڑے اصغر. یہ لو ہوا میں اڑا دی ہوا کی تصویریں. ادھر سے تیر چلا تھا کہ ہنس پڑے اصغر. ادھر سے تیر چلا تھا کہ ہنس پڑے اصغر. یہ لو ہوا میں اڑا دی ہوا کی تصویریں. یہ بطور خاص شعر ملاحظہ کریں کہ آج پھر مجھے بہلول وہ سمجھ بیٹھے. کہ آج پھر مجھے بہلول وہ سمجھ بیٹھے. بنا رہا تھا میں فرش عزا کی تصویریں. کہ آج پھر مجھے بہلول وہ سمجھ بیٹھے. کہ آج پھر مجھے بہلول وہ سمجھ بیٹھے. بنا رہا تھا میں فرش عزا کی تصویریں. میرے قلم کو رخ جون جو سیاہی دے. میرے قلم کو رخ جون جو سیاہی دے. میں سورجوں پہ بنا دوں ضیا کی تصویریں. میرے قلم کو رخ جون جو سیاہی دے. میں سورجوں پہ بنا دوں ضیا کی تصویریں. آخری شعر ہے بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ جبی ہے شہ کی پسینہ مگر رسول کا ہے. تشبیہات دیکھیں. جبی ہے شہ کی پسینہ مگر رسول کا ہے. ایک آئینے میں ہے کل انبیاء کی تصویریں. جبی ہے شہ کی پسینہ مگر رسول کا ہے. جبی ہے شہ کی پسینہ مگر رسول کا ہے. ایک آئینے میں ہے کل انبیاء کی تصویریں. ادھر ہواؤں میں اکبر کی زلف لہرائی. ادھر ہواؤں میں اکبر کی زلف لہرائی. ادھر گھٹاؤں پہ ابھری گھٹا کی تصویریں. ادھر گھٹاؤں پہ اتری گھٹا کی تصویریں. عجیب شہر تھا عباس کی وفاؤں کا نظر نہ آئی کہیں علقمہ کی تصویر. بہت شکریہ. یہ تھے مطلب کامران اقبالی صاحب. مطلب بہرحال کیا کہیں, کچھ کہنے کے لفظ نہیں ہے. ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب تک کوئی ناظم, کوئی شاعر, کوئی عالم یہ نہ کہے کہ آگے آ جائیے, ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے.
آپ اتنے بزرگ بھی نہیں بنے آپ لوگ یہ ٹیکا لگا کے بیٹھے. دیکھیے گاڑی اتنے دور سے سفر کرتے ہوئے کافی مشقت کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے جو کہنا مولانا کیا جی دیکھیے آئیں گے نہیں جب تک میں مولانا کو آواز ہی نہیں. مولانا کہتا ہے کہ ہم آواز دیں گے ہم آواز نہیں دیں گے. نہیں آج اتنے کم میں مولا یہ بارگاہ اس کی نام کو شفا ملے گی. آ جائیے آپ آ جائیے تھوڑا قید نہیں ہے کیمرے کے پیچھے رہے تین بڑے خطرناک ہیں یہاں. اگر بیدار ہو گئے ہیں مجلس سننے کے لیے سوال پڑھ دیجیے. اس وقت آپ لشکر کی سالانی سنبھالنے کا ادھر آئیے آپ تاکہ ماحول بن جائے مجلس کا. آئیے حضرت میں 4 حصے سے مولانا موصف کے استقبال میں پڑھتا ہوں. چوتھے امام کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے. 4 حصے میں بھی عرضی کرتا ہوں کیونکہ اجازت کی شب بھی آنے والی ہے کہ جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے. جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے. جھکے ہیں شکر کے سجدوں میں سجدے وہ سجدوں کا فدائی آ رہا ہے. اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے. اذانوں میں ترنم ہے خوشی کا علی اکبر کا بھائی آ رہا ہے. آئیے حضرات انہیں 4 مصروں کے ساتھ میں حرف التماس لے کے ان کی طرف کرتا ہوں. بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کروں گا علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کی بارگاہ ان کی ممبر تشریف لیے ہیں اور اپنی مجلس کو خطاب کریں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم
وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توفیق کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد بیگم کے خادم حسین مرزا اور مرحومہ سرجری بیگم کے خادم حسین مرزا کے وقت بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. مجلس احسان ثواب ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ سرمایوں کے ساتھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی بخشی، حیات عطا کی، کہ خود پروردگار عالم کا عظیم سرمایہ کا جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا، اور اس بازار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا. معصومین فرماتے ہیں دنیا متجر الاولیاء، دنیا اولیاء خدا کے لیے تجارت کی جگہ ہے. ربح فیہا قوم وخسر فیہا آخرون. بازار میں جا کر کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی بازار سے نکل کر گھاٹا اٹھاتے ہیں. لہٰذا بازار میں انسان بہت ہوش و حواس کے ساتھ قدم رکھے. آپ جانتے ہیں ہماری دنیا کے بازار میں ذرا سے آپ کی جانکاری کم ہوئی، ہو سکتا ہے 50 روپے کا سامان آپ کو 500 روپے میں دے دیا جائے، آپ کا 500 کا سامان 50 روپے میں خرید دیا جائے. یعنی ہر طرح کے نقصانات اسی بازار میں فائدے کا بھی امکان ہے. اور اگر دنیا متجر الاولیاء، دنیا اولیاء خدا کے تجارت کی جگہ ہے. ربح فیہا قوم وخسر فیہا آخرون. ایک قوم اس دنیا میں آ کر گھاٹا اٹھاتی ہے، وربح فیہا قوم، لیکن ایک گروہ ہے جو اسی دنیا سے مالا مال ہو کر جاتا ہے. بس یہ کہنا کہ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ خالی ہاتھ ان مالوں کو کہا ہے جس کے پیچھے پوری زندگی دوڑتا ہے. اور فرما لیں یعنی خالی ہاتھ ہم جو جاتے ہیں تو جو پوری زندگی جس مال، جس نام، جس شہرت، جس منصب کے پیچھے ہم بھاگے ہیں، اس کو لے کر ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہتا. ہمارا مال ہمارے کفن تک ہے، ہماری اولاد ہماری قبر تک ہے، ہمارا نام، مقام، منصب، شہرت سب اسی قبر میں جانے سے پہلے اور آپ کی سانس کے بند ہونے سے پہلے آپ کا نام ہے، آپ کا منصب ہے، آپ کی شہرت ہے. جہاں یہ آپ کی سانس بند ہوئی ہے جہاں آپ کی سانس بند ہوئی، وہاں پہلی چیز جو دنیا آپ سے چھینتی معلوم ہے آپ کا نام ہی چھین لیتی. یہاں سانسیں آنا بند ہوئی، پھر نہیں کہا جاتا کمال احمد خان، پھر پہلا جملہ کہا جاتا میت خان. میت رکھی کہاں ہے؟
میت کو غسل دیا یا نہیں دیا، میت کو کفن پہنایا یا نہیں پہنایا، وہ لوگ جو عالی جناب و مولانا اور فلاں فلاں کہہ کر آپ کے نام کو پکارتے تھے، اب آپ کو میت کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہیں سے تو سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا میں کس چیز پر اعتبار کیا جائے۔ سانس آنے کے بعد اور سانس چلے جانے کے بعد پہلی چیز ہمارا نام ہی چھیڑ دیا جائے۔ لیکن اب اس دنیا کا اگر کوئی آ کر اعتبار کرے اور بڑا فخر کرے اور بڑا گھمنڈ کرے کہ ہمارا کیا کہنا ہے، یا اس دنیا کو بہت زیادہ دار و مدار جو لوگوں نے بھی کیا ہے وہ دھوکے کا سفر ہے۔ ہاں، اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اگر ہم اس مطابق چلے جو اہل بیت علیہ السلام نے مقرر کیا ہے تو اس دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بڑے سرمایوں کے ساتھ جائیں گے اور عظیم سرمایہ لے کر جائیں گے، اور ایسا سرمایہ لے کر جائیں گے جو سرمایہ ہماری قبر میں بھی کام آئے گا، جو سرمایہ ہمارے حشر میں بھی کام آئے گا، جو سرمایہ ہماری نشر میں بھی کام آئے گا۔ چونکہ موضوع سخن صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے، اصالہ ثواب کی مجلس ہے، میں اسی سرمایہ تک آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے جمع کیا، جو کچھ بھی جمع کیا، مال و اولاد و گھر، نہ جانے کیا کیا جمع کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی اس وقت آپ کے کام نہیں آتی جس وقت آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جس وقت آپ ایک ایک لمحے کے محتاج۔ جب تک آدمی زندہ ہے، اگر مجھے پیاس لگی اور میں زندہ ہوں تو مجھے پانی پینا بہت آسان ہے، اگر میں زندہ ہوں مجھے کہیں سے کہیں جانا ہے تو میرے لیے بہت آسان ہے، اگر میں زندہ ہوں کوئی چیز خطرناک میری جانب بڑھ رہی ہے اس کو خود سے دور کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ جس وقت میں سب سے زیادہ مجبور ہوں اس مجبوری کا نام ہے موت۔ جس وقت کچھ بھی میرے کام آنے والا نہیں ہے، ہمیں ان سرمایوں کی جانب توجہ کرنا ہے کہ اس وقت میرے کام کیا ہے۔ یہی آج کی اس مجلس کا عنوان ہے، تاکہ اس اصل عنوان تک جا سکیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں، یا سلمان ان حب ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت۔ اب دیکھیں یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمیں اور آپ کو جمع کر کے جانا ہے۔ یا سلمان ان حب ابنتی فاطمہ ینفع مئتا من المواتن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے 100 جگہ کام آئے گی۔ کہاں کام آئے گی؟ عرض کیا کہ اس عالم دنیا میں قدم رکھا ہم نے، بہت سی چیزوں پر ہم نے اعتماد کیا، لیکن جن جن چیزوں پر ہم نے اعتماد کیا وہ لائق اعتماد نہیں تھی۔ پیغمبر فرماتے وہ جس چیز پر تمہیں اعتماد کرنا تھا اس اعتماد اور اس معتمد کا نام کیا ہے؟ فرماتے یا سلمان۔ اچھا یہ بھی ایک چیز بریکٹ میں عرض کروں، پیغمبر جناب سلمان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کسی اہل غیرے کی بات کر رہے ہیں، یعنی سلمان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ ہونا تو کبھی اس بات پر افتخار نہ آئے کہ بغیر محبت فاطمہ کے وہاں تک پہنچ جاؤ۔ یا سلمان ان حب ابنتی فاطمہ ینفع مئتا من المواتن، اے سلمان 100 جگہوں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ میں نے عرض کیا یہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی کبھی غور کریے گا، میں آپ کو کہیں فلاں آدمی فلاں جگہ آپ کے بہت کام آئے گا تو آپ کتنا اس شے کی نسبت خیال کرتے کہ نہیں یہ ہمارے وہاں کام آئے گی، یہ والے کہاں کام آئیں گے۔ ہم کسی بھی طرح چاہتے کہ ان سے ہمارے تعلقات نہ خراب ہونے پائیں، ان سے ہمارے تعلقات سے ہی اگر معلوم پڑ جائے کہ دنیا میں فلاں جگہ ہمارے کام آئیں گے۔ پیغمبر جو صادق ہے، پیغمبر جو امین ہے، وہ نبی فرماتا ان حب ابنت فاطمہ ینفع مئتا من المواتن، سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت
100 जगहों पर तुम्हारे काम। पहली जगह जहाँ मोहब्बत सिद्दीक़ ताहरा इंसान के काम आएगी। अब इन जगहों को थोड़ा सा इन जगहों के ख़तरात के साथ देखिएगा कि ख़तरात कितने हैं, सख्तियाँ कितनी हैं, और इन सख्तियों में जो चीज़ आपके काम आएगी उसका नाम मोहब्बत फ़ातिमा है। फरमाया मुसलमान, पहली जगह जहाँ पर मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी, अल-मौत। जिस वक्त तुम इस दुनिया से जाने लगोगे, आप जाकर रवायत देखिए, हाल एहतज़ार जब इंसान की चाकनी का आलम होता है, कोई काम नहीं आता। मासूम इमाम फरमाते हैं, उज़कुर मसरअक बैना यदै ला हबीबा यनफ़उका वला तबीबा यमनउका। अपने उस आखिरी वक्त को याद करो, न तुम्हारा दोस्त तुम्हारे काम आएगा, न दुनिया का कोई तबीब तुम्हें जाने से रोक पाएगा। आप देख लीजिए, हकीकत दुनिया ये नहीं है। कितने लोगों को आप दिल से चाहते थे वो जिंदा रह जाएं, वो जिंदा रह पाए। आपने बेवफाई नहीं किया, आप अपने दोस्त के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार थे, लेकिन फिर आप खुद ही कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं था। पैसा लगा सकते थे, इन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ले जा सकते थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारी कुदरत में कुछ नहीं है। मासूम फरमाते, उज़कुर मसरअका बैन यदै ला हबीबा यनफ़उका। तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना भी चाहे तो उस वक्त को याद करना, उस वक्त कोई दोस्त फ़ायदा नहीं पहुंचाता। वला तबीबा यमनउका, दुनिया का कोई तबीब तुम्हारे लिए उस वक्त मुफीद नहीं होता। ऐसे मौके पर जब मौत के वक्त इंसान अपनी बेचारगी की इंतहा पे होगा, पैगंबर अमीन सादिक फरमाते हैं, सलमान उस वक्त मत घबराना, जब पूरी दुनिया तुमसे रुख मोड़ लेगी तो तुम्हारी मदद के लिए मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत। गौर करिएगा, खुदा की कसम, ये पहली जगह अगर रुका जाए 1 घंटा मजलिस फकत यहाँ पर हो कि हम हाले एहतज़ार की सख्तियों को समझें कि आलम क्या होगा। मैं बस एक इशारा करूं, जब जान निकाली जाती है ना, उस वक्त की सख्ती क्या मालूम है? बाज़ अंबिया से पूछा गया, इस दुनिया में वापस आएंगे? कल नहीं आ सकते। कल क्यों नहीं आएंगे? कल वो हाल एहतज़ार में जो तकलीफ थी उसका दर्द अभी तक हम भुला नहीं पाए। आप गौर करिएगा, हमने चीज़ों को इतना आसान ले रखा है कि हमको लगता है कि कोई बात ही नहीं। वो हाल एहतज़ार में जब इस दुनिया से आप जा रहे होगे, आप देखिए बार बार मैयतों को क्या कराया था, तकलीफ पढ़िए, इनके सामने अंबिया का नाम पढ़िए, इनके सामने कलमा पढ़िए, इनके सामने अइम्मा का नाम पढ़िए। आप रोक दीजिए किसी को, क्यों पढ़े? ये बोली साहब इनको खुद पूरा याद है, इन्होंने हमें याद कराया इस आखिरी वक्त में, इन्हें हमें इमामों का नाम याद कराएं। तो जब हमारे पूरा मकतब इन्होंने हमको पढ़ाया, अब आप कह रहे नहीं इनको अइम्मा का नाम याद कराइए, इनको जो रसूल बताइए, इनको खुदा बताइए। भैया जो कुछ सीखा है इनसे सीखा है, क्या तुम समझ ही तो नहीं पा रहे हो? ये जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, वहाँ अपना नाम याद नहीं रह पा रहे। ऐसे सख्त मौके पर जो मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी, अल-मौत, वो मोहब्बत सिद्दीक़ ताहरा। अब आप गौर करिएगा कि बीबी दो आलम की मोहब्बत किन किन मकाम पर काम आएगी। ये पहली जगह है जहाँ पर मोहब्बत सिद्दीक़ ताहरा आपके काम आएगी। दूसरा मकाम जहाँ पर मोहब्बत सिद्दीक़ ताहरा आपके काम आएगी, अल-क़ब्र, ये पैगंबर के जुमलात हैं। दूसरी जगह जहाँ मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी, उस जगह का नाम है कब्र। कब्र कौन सी जगह है? हम तसव्वुर नहीं करते। हम ज़रा सा अपने आप को एक दुनिया में मशगूल होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं, हम तो मुर्दों पर फातिहा पढ़ कर चले आते हैं, एहसास भी नहीं होता कि जिसकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं
وہ بھی ہماری طرح کل زندہ تھا، مٹیوں کے اوپر تھا، آج مٹیوں کے نیچے. غور کریے گا، شاید ہماری زندگی میں توجہ جو نہیں آ پاتی نا، بعض روایات میں پیغمبر جناب اباذر کو کچھ تلقینات کرتے، کچھ نصیحتیں کرتے. انہی میں سے ایک نصیحت یہ کرتے ہیں، اباذر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرو جو اصحاب قبور میں تھے. یعنی کبھی اپنے آپ کو لے جاؤ کہ قبر ہو، قبر کے اوپر لوگ مٹیاں ڈال رہے ہوں، اور ہر جنازے کو ہٹا کر اپنے وجود کو اس قبر کے اندر تصور کرو کہ ایک زمانہ مجھ پر بھی یہی آنے والا ہے جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہی احباب میرے جنازے کو سپرد خاک کریں گے. خدا کی قسم جس دن جا کر قبرستان میں تصور آ گیا نا، یہ قبر میں لیٹنے والا مردہ اسی کے نصیب میں فقط مرنا نہیں تھا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا اسی تنہا قبر میں مجھے میرے احباب چھوڑ کر جائیں گے. وہاں فوراً یاد آئے گا کہ جب کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا، ایسے موقع پر جو محبت میرے کام آئے گی، اس محبت کا نام صدیقہ طاہرہ کی محبت ہے. ایک شروعات پڑے ایک سلوات اور پڑھ دیں محبت. جو مرحلہ ہے جہاں صدیقہ طاہرہ کی محبت، یعنی الموت کے بعد پوچھا ہے کہ سلوات پڑھ دیں. آواز کیا تھی ہمارے پاس بہت زیادہ لگتا ہے کہ مائک چلنا بہت ضرورت نہیں تھی. ایک سلوات اور پڑھ یہ دوسری جگہ جہاں پر صدیقہ طاہرہ کی محبت آپ کے کام آنے والی ہے، اس کا نام القبر ہے. تیسری جگہ جہاں صدیقہ طاہرہ کی محبت انسان کے کام آئے گی، الصراط. خدا کی قسم آپ پر غور کریے گا، پورے صراط سے گزرنا، پورے صراط پر قدموں کا لڑکھڑانا، پورے صراط جو باریک، اب کبھی تو ضرور ہمارے دماغ میں کوئی فزیکلی انداز سے بنا ہوا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. نہیں، کبھی غور کریے گا کہ میں پورے صراط پر کیسے گزروں گا. میں آپ کو اسی دنیا میں بتا سکتا ہوں پورے صراط سے کیسے گزریں گے. آپ کی رفتار کیا ہوگی، کس رفتار سے انسان پورے صراط سے گزرے گا. اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے. اس دنیا میں جس رفتار سے اہل بیت کی تعلیم پر چلتے ہو، اسی رفتار سے پورے صراط سے گزرو. انتظار مت کرنا کہ پورے صراط کا منظر کیا ہوگا. اسی دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کس رفتار سے تعلیمات اہل بیت پہ چلتے. ہم لڑکھڑا کے چلتے نہیں، چلتے ہیں. کبھی مانا، کبھی نہیں مانا، یہ والی بات مانا، وہ والی نہیں مانا. مولا یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک نہیں ہے. تو یہ لڑکھڑا کر چلنا ہوا راہ علی پر. پورے صراط الگ سے کسی چیز کا نام نہیں ہے، اسی راہ علی کو پورے صراط کہا جاتا ہے. اگر دنیا میں راہ علی پر تیزی سے چلے ہو تو پورے صراط سے بجلی کی رفتار میں دوڑ کر یہی دنیا ایک صلوات اور پڑھے محمد. یہ پورے صراط سے اگر کبھی آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنی اسپیڈ میں آپ دوڑ کر جاؤ گے تو بہت انتظار مت کریے کہ قیامت ہوگی، محشر برپا ہوگا. اس دنیا میں ایک مرتبہ اپنے آپ کھڑاتے ہیں، نہیں لڑکھڑاتے. کہیں مان لیتا ہوں، کہیں چھوڑ دیتا ہوں. کسی عمل کو قبول کرتا ہوں، کسی عمل کو کہتا ہوں نہیں مولا یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، نہیں اور آسان کروں. ظہر و عصر کی نماز پڑھنا آسان ہے، فجر میں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. یہ جو فجر میں قدم لڑکھڑاتے ہیں نا، بس سمجھ لیجیے کہ یہی اسپیڈ وہاں پر ہے. یعنی اسی دنیا میں آپ اور ہم چیک کر سکتے ہیں کہ میں کس رفتار سے پورے صراط سے چلوں گا، میں دنیا میں کس رفتار سے
تعلیمات اہل بیت پر چل رہا ہوں وہی رفتار پورے صراط پر میری ہوگی۔ یہ تیسری جگہ جہاں پر آپ کو محبت صدیقہ طاہرہ فائدہ پہنچائے گی۔ یہاں پر جب دل میں محبت بیوی تو آدم ہوگی تو وہ راستہ جو چلنا سخت ہو جائے گا، محبت صدیقہ طاہرہ آپ کی راہ پل صراط کو آسان کر دے۔ یہ وہ تیسری جگہ ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ اب پیغمبر نے فرمایا والمحاسبہ، جب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، حساب کتاب بڑا سخت ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے اپنا حساب مرنے سے پہلے خود کر لیا نا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بے حساب رہے ہیں۔ جب تک حساب نہیں ہوتا نا تب تک سب سے زیادہ ایماندار ہم کو لگتا ہے ہم ہیں۔ جس دن ہم اپنا حساب لے لیں، میں یہ تھوڑا سا حساب کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں، زندگی کا ایک مرتبہ حساب لیجیے۔ اگر آپ کی عمر 50 سال ہے اور 15 سال آپ کے بلوغ کی عمر کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے، کیونکہ وہ بلوغ کی عمر نہیں تھی لہٰذا کچھ بھی تکلیف آپ کے اوپر نہیں تھی، لیکن 15 سال کے بعد آپ جتنا جیے ایک مرتبہ حساب کریے نا تو احساس ہوگا کہ فاطمہ کی محبت کی کتنی ضرورت ہے۔ 15 سال کے بعد اگر آپ 50 سال کے ہیں تو 35 سال کا حساب کر لیجیے۔ کم سے کم حساب جو بتایا جائے کیسے، 35 سال کا حساب کریے۔ 35 سال میں اب یہاں آسان ہے، گھر جا کر کبھی جوڑ لیجیے گا 35 سال میں کتنے دن پڑتے ہیں۔ اگر سال میں 365 دن ہیں تو 35 سال میں تقریباً 7772 یا 74 دن بہت پہلے ایک مرتبہ حساب کیا تھا۔ کبھی حساب کریے نا، یہ بے حساب زندگی میں ہم لوگ اپنے آپ کو بڑے اچھے لگنے لگے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا حساب کر لیا جائے تو پھر جو دوسرے برے لگتے ہیں نا تو اپنے علاوہ کوئی برا نہیں لگے گا، سب برے لگتے ہیں کیونکہ ابھی اپنا حساب کیے ہی نہیں کسی دن۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کا حساب مانگا، آپ حساب دو، آپ حساب دو۔ مجھ سے بھی تو کوئی پوچھے کہ مولانا آپ حساب دو، تو جو فرما رہے ہیں ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنا حساب کریے۔ میں ذرا سا نسخہ بتا رہا ہوں حساب کرنے کا، اس کو بہت ہی صاف سیدھا میتھ کے آسان فارمولے سے حساب کر لیجئے کہ 50 سال کی عمر میں 15 سال مائنس یہ ڈسکاؤنٹ، کیونکہ جو آپ بالغ نہیں تھے، کوئی تکلیف آپ کی گردن پہ نہیں آئی، لیکن 15 سال کے بعد اگر آپ 50 سال کے ہو گئے تو 35 سال کم سے کم زندگی کا ایک مرتبہ حساب کریے کہ ہر سال میں 365 دن اور ہم نے 35 سال گزارے تو کم سے کم 7000 کچھ دن ہم نے زندگی کے گزارے۔ اب یہ 7000 کچھ دن اگر گزارے اور ہر دن ہم نے ایک ہی گناہ کیا ہو، کم سے کم ٹارگیٹ پہ چلا جا رہا ہے، وگرنہ گھنٹے میں یہاں 100 گناہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دن میں صرف ایک گناہ کیا ہو تو کم سے کم یہ 50 سال کی عمر میں 7700 کچھ گناہ ہوئے، اور ان گناہوں کو لکھنے کا جیسے ہم شارٹ میں لکھتے ہیں، ملائکہ اتنے شارٹ میں لکھتے نہیں ہیں۔ ملائکہ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں گناہ، فلاں گناہ اتنے بجے، دیکھیں بہت اہم ہے، کیا گناہ، کہاں کیا گناہ، کیوں کیا، اس گناہ کا اثر کیا ہوا۔ ہر گناہ کا اثر ایک جیسا نہیں ہے۔ کبھی ہمارے جھوٹ کی وجہ سے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے تو اس گناہ کے اثر کو بھی لکھا جاتا ہے۔ کبھی آپ کے بیجا مزاج کی وجہ سے کسی مومن کا دل بھی دکھا ہے،
تو اس گناہ کے اثر کو فقط ہم کو لگتا ہے شارٹ میں گناہ لکھا جا رہا ہے، نہیں، انہوں نے غیبت کیا. کیوں غیبت کیا؟ چونکہ یہ حسد کے مادے سے شکار تھے. کہاں غیبت کیا؟ امام بارگاہ کے اندر کیا. کس دن غیبت کیا؟ روز جمعہ کیا جو عبادت کا دن تھا. اس غیبت کا اثر کیا ہوا؟ دو لوگوں کے دل جو قریب تھے آپس میں دور ہو گئے. اب غور کریے گا، یہ ایک دن میں ایک صفحہ کم سے کم ہمارے گناہوں کی ڈائری بنتی ہے. جن کو بہت ڈائری بنانے کا شوق ہے نا، تو ایک مرتبہ گناہوں کی ڈائری بنائی جائے. بڑی بڑی ڈائریاں ہمارے ہاں ادب کی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں. یہ فلاں صاحب کی ڈائری ہے، یہ فلاں صاحب کی ڈائری ہے، ہم ایسے گئے تو وہاں گئے تو ہمارے سفر کا آغاز ایسے ہوا، فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں کے پی ایچ ڈی کیا، وہاں سے ایوارڈ ملا. وہ ڈائری تو آپ نے بنا لیا اور وہ ڈائری چھپ بھی گئی، لیکن ایک گناہوں کی ڈائری جو مجھے خود سے بنانی تھی اور مجھے چیک کرنا تھا کہ اس ڈائری میں روزانہ اگر ایک گناہ لکھا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے، 60,000 صفحے کی کتاب ہمارے گناہوں کی ہمارے دل کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. 400 صفحے کی کتاب کم سے کم اتنی موٹی ہوتی ہے. آپ 7,000 صفحے کی کتاب کو لے جائیے، آپ آ کر قرآن مجید پڑھیے گا. ہم ان کے گناہوں کی کتاب ان سے کہیں گے کہ روز قیامت اٹھائیں، وہ بھی معلوم ہے کیسے گردن سے اٹھائیں. عجب، 7,000 صفحے کی کتاب کہاں سے اٹھانا پڑے گا؟ ہاتھ سے اٹھا پائیں گے آپ؟ ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا. یہ 7,000 صفحات کی کتاب ہمیں اور آپ کو اٹھانا ہے. اسی کو کہتے ہیں محاسبہ. ایک مرتبہ حساب ہو جائے. اب اس حساب کو جب ہم کرتے ہیں نا تو ایک دم ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وہاں پر پیغمبر آواز دیتے ہیں، نہیں گھبرانا نہیں. ایسے موقع پر جب تم خدا کے حضور میں اپنے گناہوں کے اعمال کے ہمراہ کھڑے ہو گئے، جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، وہاں ایک ذات ہے جو تمہاری نصرت کو آئے گی، اس ذات کو محبت فاطمہ کہتے. یہ وہ اہم مرحلہ ہے. ایک مرتبہ احساس تو کرے انسان کن سختیوں سے گزرے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ محبت صدیقہ طاہرہ کا فائدہ کیا ہے. یہ 2-4-10 دن جب صدیقہ طاہرہ کے لیے مجلسیں کر لیتے ہیں، ہزار فاطمی قریب آتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا. خدا کی قسم پیغمبر فرماتے 100 جگہوں پر یہ محبت تمہارے کام آنے والی ہے، اور میں ان 100 جگہوں میں ایسر تلک المواطن، میں 7 جگہوں کا نام نہیں لے رہا ہوں. پیغمبر فرمانے یہ آسان جگہیں ہیں جو میں نے تم کو بتایا، کہ ان آسان جگہوں میں سے کچھ جگہیں یہ ہیں، یہاں میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہارے. یہ ہے صدیقہ طاہرہ کی محبت. یہ ذات ہے. خدا کی قسم کبھی آپ اس ذات کو سمجھیے کہ ذات صدیقہ طاہرہ ہے کون. فقط آپ روایات کی دنیا میں اگر آئیے نا تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ذات ہے کون. اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات. انسان سمجھ نہیں پائے گا. بعض روایات ہے تم اپنے فالتو وقت کو ادھر ادھر نہ بسر. آئیے اس فرش مجلس پر جو بعنوان صدیقہ طاہرہ منعقد کی گئی ہے، جو آپ کی دنیا سے لے کر آپ کی آخرت کو سنوارتی ہے. یہ دیکھیے گا حدیث طویل ہے. باقر علیہ السلام اس حدیث میں جو روایت ہے، کبھی آپ غور کریے گا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ صدیقہ طاہرہ کس ذات کا نام ہے. حدیث کہتی ہے کہ جس وقت محشر کا ہنگام ہوگا، جس وقت قسم کرسی کا عالم ہوگا، آپ کو نہیں پہچانے گا. انہا، اس وقت یہ ذات یعنی صدیقہ طاہرہ کی ذات کرے گی. یہ ذات لَيَلْتَقِطُ الْحَبُّ الْجَيِّدُ
من الحق، جس وقت محشر کا ہنگام ہوگا، حال نہیں ہوگا، جیسے پرندہ نکال من الحق غیر مگر ابتدا سے تک تمام مخلوق سے لے کر آخر مخلوق تک جس محشر کے میدان میں جمع ہو، وہاں تو محبیہا وشیتہا، وہاں وہ بیوی آئے گی اور اپنے شیعوں کو جائے گی. توجہ فرمائیں، انتخاب کر کر، وہ بھی کہتے کما یہ تشبیہ دی گئی ہے تاکہ جائے کہ کتنے دانے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں، لیکن پرندہ خوب جانتا ہے ان دانوں میں کون جید ہے اور کون ردی ہے. تو وہ عالم غیر معلمہ کی ماں وہ کیسے نہیں پہچانے گی کون میرا محب ہے کون میرا شیعہ ہے. روایت عجیب ہے، اس روایت کو ذرا غور کریے گا، اور اگر وقت رہا تو اس روایت کا پیغام بھی آپ کی خدمت میں کروں گا. روایت کہتی بیوی انتخاب کر کر اپنے شیعوں کو لے جائیں گی. کہاں؟ روایت کی سارا شیعتہا ماءہا عند باب الجنہ. پہلے اس محشر کے، اب کروڑ ارب یہ سب تعداد سب فیل ہے نا، جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہم ارب گئے کروڑ گئے، تعداد تو ہے نہیں. ان تمام میں سے اپنے شیعوں کو انتخاب کر کے قافلہ چلے گا کہاں پر؟ جنت کی طرف. سارا شیعتہا ماءہا عند باب الجنہ، یہ پورے شیعوں کا قافلہ صدیقہ طاہرہ کے ہمراہ کہاں روانہ ہوگا؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے پاس. روایت میں جملوں کو بریکٹ میں زندگی بھر اگر محبت زہرا کا یہی صلاح مل جائے کہ جس جنت میں لوگ جانے کے لیے بے چین ہوں، اس جنت میں ہمیں لے کر فاطمہ چلیں گے. صدیقہ طاہرہ عند الباب، جنت کے در. اب روایت اور عجیب ہے، ان یلقی اللہ. اب جب یہ قافلہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا نا تو اللہ ان شیعوں کے دل میں ڈالے گا، اللہ ڈالے گا. اور کرے روایت کو تھوڑا سے غور کرے گا، اللہ ان شیعوں کے دل میں ڈالے گا. یلتفت، یہ ٹھہرے رکے. عجب، کوئی جنت کی طرف جا رہا ہو، خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ یہ ٹھہر جائیں، یہ رک جائیں، اور یہ شیعہ ٹھہر جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ شیعہ خدا کو مخاطب کر کے کہیں گے الہی و ربی، میرے اللہ، الیوم، آج کے دن ہم اپنی قدر و منزلت چاہتے ہیں کہ تو اہل محشر کے لیے ہماری قدر و منزلت کو بیان کر دے. کریے گا کہ محبت عجیب نہیں ہے. کہا جنت میں جانے کے جو لالے پڑے ہیں وہ تو چھوڑیے ایک طرف، اب یہ جو قافلہ جنت کی طرف چلا اور یہ خود سے نہیں رک رہے. روایت کہ ید کا خدا ان کے دلوں میں ڈال رہا ہے کہ رکو، ٹھہرو اور مجھ سے کہو کہ یہ میرے خدا، میں محشر کے میدان میں اپنی منزلت دیکھنا چاہتا ہوں. آپ سمجھیے گا جس کے شیعوں کا حال یہ ہو کہ اس کے شیعوں کو محشر سے بغیر منزلت دکھائے نہیں بھیجا جائے گا تو شافع محشر کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں خدا ڈالے گا کہ یہ رکے اور یہ سوال کریں میرے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن اہل محشر کے لیے ہماری منزلت روشن ہو جائے کہ ہم کون ہیں.
روایت کہتی ہے خدا انہیں مخاطب کر کے جو جملے ہیں روایت کے وہ عجیب لطیف ہیں. احبائی، خدا کہے گا اے میرے چاہنے والوں. خدا ہم کو کیا کہے گا؟ اے میرے چاہنے والوں. میں آپ کو ایک جملہ پھر بریکٹ میں کہتا ہوں، جنت سے کہیں زیادہ حسین تو یہی منظر ہوگا کہ جب خالق جنت کہے کہ اے میرے چاہنے والوں. جنت کا کون سا شوق ہے جب خدا کہہ دے احبائی میرے چاہنے والوں. بما التفاتکم، رک کیوں گئے، ٹھہر کیوں گئے؟ دیکھیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی فضیلت کو. خدا کہے گا میں نے تم سب کے حق میں صدیقہ طاہرہ کی شفاعت کو قبول کر دیا ہے. تو جنت میں کس نے شفاعت کیا ہے؟ صدیقہ طاہرہ نے، میں نے قبول کیا. جاؤ. روایت کہتی نہیں، یہ کہیں نہیں میرا اللہ ہماری منزلت آج جنت میں جانا ایک مرحلہ ہے. اب ہم چاہتے اس محشر میں ہماری منزلت نمائے. اب روایت کہتی ہے خدا کہتا ہے ارجعو، لوٹو، وانظرو، لوٹو. اور اب یہاں روایت عجیب مرحلہ، ارجعو، سب کے سب تم لوگ لوٹو. کیا کرو؟ وانظرو الی من احبکم بحب فاطمہ. لوٹو اور لوگوں میں سے تلاش کرو جو تم سے محبت اس وجہ سے کرتا تھا جو کہ تم فاطمہ کے محب تھے. لوٹو اور تمام ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے محبت کرتا تھا فاطمہ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد روایت کو جس نے تمہیں پانی پلایا ہو، یہ روایت کے جملے، سقاکم شربتن بحب فاطمہ. ایک گلاس اگر کسی نے تمہیں پانی یہ کہہ کر پلایا ہو کہ تم محب فاطمہ ہو. تمام ان لوگوں کو نگاہ کرو جس نے تم سے محبت کیا ہو فاطمہ کی وجہ سے، جس نے تمہیں پانی پلایا ہو فاطمہ کی وجہ سے. وَأَطْعَمَكُمْ لِحُبِّ فاطمہ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا کی وجہ سے، تمہیں غذا پہنائی ہو، برہنہ کو لباس پہنایا ہو فاطمہ کی وجہ سے. نہیں اور آسان کروں، رَدَّ عنکم غیبتاً فی حبت فاطمہ. اور جس نے کبھی ایسا دیکھا ہو کہ تمہاری غیبت کی جا رہی ہو تو اس نے خاموش کہہ دیا ہو سامنے والے کو کہ چپ رہو، غیبت نہ کرو، وہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے. تو ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جنت لے کر چلو. وہ قافلہ جو چلا تھا اب قافلہ بڑھ گیا. فقط شیعوں کا قافلہ نہیں ہے بلکہ شیعوں سے محبت کرنے والوں کا بھی قافلہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد یہ منزلت ہے، یہ منزلت جس نے تمہیں پانی پلایا ہو اس بات پر کہ تم محب فاطمہ تھے، جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہو کہ تم محب فاطمہ تھے، جس نے کبھی تمہاری غیبت کو یہ کہہ کر روک دیا ہو کہ نہیں مت کرو اس مومن کی غیبت، وہ صدیقہ طاہرہ کا محب ہے. یہیں تک مجھے آنا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی. سوال فرما رہے ہیں یہ ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات، محبت بحب فاطمہ. نہیں اور آسان کروں، شیعہ فاطمہ کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن شیعہ فاطمہ کی زندگی کا محور خود یہ نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا مرکز فاطمہ ہوتی ہے. یہ نہ کسی سے دوستی کرتا ہے اپنی وجہ سے، نہ کسی سے دشمنی کرتا ہے اپنی وجہ سے. اس کی دوستی اور دشمنی کا میزان یہ نہیں ہوتا، اس کی دوستی اور دشمنی کا میزان فاطمہ ہوتی ہے. یہ ایک مرتبہ اس سال سوال کی مجلس میں ہم سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا معیار کون ہے، کیا ہے بیت ہے. اب آپ چیک کریے نا یہاں پر اس سال سوال کی مجلس کے دائرے میں آئیے کہ ہم محبت کس بنیاد پر کرتے ہیں اور نفرت کس بنیاد. جس نے تم سے محبت کیا ہو فاطمہ کی وجہ سے، جس
نے تمہیں کھانا کھلایا ہو فاطمہ کی وجہ سے، جس نے تمہاری عزت بچائی ہو فاطمہ کی وجہ سے، ان سب کو لے جاؤ۔ یعنی ایک درس دیا جا رہا ہے، یہ فاطمہ ہو تو حق و باطل کا تم معیار نہیں ہو، فاطمہ حق و باطل کا معیار ہے۔ اگر یہ فاطمہ کا محب ہے تو تم پر محبت لا، مجھے خراب لگتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں ہمارا دل نہیں کرتا ان سے بات کرنے کا۔ آپ کے دل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے دل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم انہیں حق پر نہیں سمجھتے۔ آپ کا سمجھنا معیار نہیں ہے، یہ قوم کے وہ اہم مرحلے ہیں جو میں آپ کی ہماری نظر میں، آپ کی نظر کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا بیچتے ہو کہ آپ کی نظر ہو گئی؟ نظر آپ کی نظر ہے ہی نہیں، نظر فاطمہ ہے۔ تمہاری نگاہ میں کون اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، فاطمہ کی نگاہوں میں کون اچھا ہے وہ یہ ایک مرتبہ طے ہو جائے معاملہ سارا آسان ہو جائے۔ یہاں تو معیار حق و باطل میں ہوں، تو میں ہوں تو میں شیعہ کا ہوں۔ شیعوں کا معیار حق و باطل شیعہ نہیں ہے، معیار حق و باطل علی و فاطمہ ہے۔ میرا دشمن ہی صحیح، لیکن اگر بیوی سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے نفرت نہیں کروں گا، اور میرا باپ ہی صحیح، لیکن اگر بیوی سے نفرت کرتا ہے تو میں اس سے محبت نہیں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ بہت اہم ہے، یہ وہ درس ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اب تک ہم نے محبت اور نفرت کا معیار صحیح کیا یا نہیں کیا۔ محبت کا معیار کون ہے؟ میں نے کبھی کسی کی مدد اس عنوان سے کیا کہ یہ بیوی کا چاہنے والا ہے، خدا کی قسم یہ درس زندگی، کبھی آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں لگی، کوئی رشتہ داری نہیں لگی، کوئی تعلقات نہیں ہے۔ جب بھی وہ مسجد میں آیا اس نے آپ کو سلام ہی نہیں کیا، اس نے آپ کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، اس نے اچھی چہرے سے آپ کی جانب نگاہ ہی نہیں کیا، آپ کو بھول کر چلا گیا۔ لیکن ایک مصیبت میں پڑ گیا، اب اس وقت آپ کو یاد آنے لگا، اچھا فلاں دن سب کی دعوت کیے تھے، ہم کو بھول گئے تھے، آتے تھے مسجد میں سب سے ہاتھ ملاتے تھے، ہم سے نہیں ملاتے تھے، اب ہم اس مصیبت سے نہیں نکالیں گے۔ تو پھر تو معیار آپ کی ذات ہوئی نا۔ بات آدھے کہ ہم لوگ عجیب دیدار ہے، معلوم ہے، دھوکے باز دیدار، تو فرمایا دھوکے باز دیداروں کو جانتے ہیں، ان کا سارا دن ختم ہوتا ہے اپنے پر۔ آپ بہت اچھے دیدار ہو جب تک ہم سے جم رہی ہے، جس دن ہم سے تعلقات خراب، آپ کا کوئی دین نہیں۔ دین تو یہ معیار دین ہم خود ہیں، ہم کہاں پر ہیں وہاں حق ہے۔ اس نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں آپ ہو وہاں حق پر ہے۔ بڑی بات ہے، یہ بہت غلط مسئلے ہیں کہ میری ذات معیار ہے یا اہل بیت کی ذات معیار ہے، میں سب کو الگ کر دوں، نہیں، مجھ سے فرق نہیں پڑتا، مجھے سلام کرے نہ کرے، میری جانب اچھی نگاہ سے دیکھے نہ دیکھے، مجھ سے ہاتھ ملائے نہ ملائے، لیکن بیوی کی جب مجلس ہوتی ہے آتا ہے۔ یہ سخت مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ بیوی کا جب ماتم ہوتا ہے تو آتا ہے، مجھ سے اب کیا فرق پڑتا ہے کہ میری نسبت کیسا ہے، میں جس کا نوکر ہوں اس کا یہ بھی غلام ہے۔ اب اگر یہ انہی کا غلام ہے تو پھر اگر مدد کرنی ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا، یہ کہہ کر اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا کہ ہم سے کیا مطلب۔ آپ غور کریں، اور مدد صرف اتنی نہیں کہ آپ اس کی مالی مدد کرو، اسی روایت میں رد غیبتاً، باقی قسم یہ ہماری قوم کے بہت سے اہم مسائل ہیں۔ ہم سمجھتے مدد کرنے کا مطلب گھر میں راشن پہنچا دینا، تو ایک مدد ہوئی نا۔ مدد معلوم ہے کیا، اس طرح کبھی مدد کرو، فاطمہ کے چاہنے والوں کی مدد کبھی ایسے بھی کرو کہ اس کے گھر کی توہین کی جا رہی ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، بنی بات مدد کیا ہے، کبھی اس طرح ڈیفینس کیا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا؟ کہ ہمارے ہاں تو پوری تقریب محفل شروع ہو جاتی ہے غیبت کی، ایک مصرع دے دے کوئی تو 1000 تزمینیں تو ہم لگاتے ہیں، ارے آپ کو وہ نہیں پتا، یہ والا ہم کو پتا ہے،
انہوں نے شروع کیا کہ لڑکے سے آپ پہنچ گئے 4 نسل اوپر. تو فرما رہے ہمارے یہاں تو بس بہانے چاہیے، جبکہ میرا وظیفہ تھا، مستحب نہیں، میرا وظیفہ تھا کہ جہاں پر علی و بطول کے کسی ایک چاہنے والے کی غیبت کی جا رہی ہو، توہین کی جا رہی ہو، تو میں اس غیبت کا سدباب وہیں کر دوں، نہ یہ کہ اس 2 گھنٹے کی محفل کو پوری رات میں چلوا دوں. صحیح بات آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کیس اور بڑھے، ختم نہیں ہو، چائے اگر ختم ہو گئی تو پھر آرڈر کریے آپ. ابھی کام مکمل طور پہ غیبت ہوئی ہے، نہیں چائے پی کے جائیے، پورا بتا کے جائیے. ایسے کیسے آپ چلے جا رہے ہیں؟ آپ غور کریں ہم کہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم دوسروں کی یہ یاد رکھیے گا، یہ کام کر کے دیکھیے، بڑی بڑی دعاؤں کو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، رزق بڑھ جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. کبھی یہ بھی کر کے دیکھیے کہ کسی علی والے کی توہین ہو رہی ہو، اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کو توہین سے بچا لو. دیکھو اللہ تمہارے رزق کو بڑھاتا ہے. ہم کو ہمیشہ وہ لال کالی پیلی قلم سے تعویذ چاہیے ہوتا ہے، وہ آسان کام ہے نا، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. مولوی صاحب نے مرغا منگایا ہرے رنگ کا، اس کا پیلے رنگ کا. میں نے جگہ پہ تو چیک کریے، جو مولوی صاحب کہتے کہ دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھنا مت کہ مرغا چھوڑ کر چلے جانا. چیک کرو کہ وہی مولوی صاحب مرغا اٹھا کے تو نہیں لے گئے جو آپ کو روکے ہوئے کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. وہاں بہت آسان لگتا ہے کہ کون سے رنگ کا مرغا ہے صاحب بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہاں کالے کلر کا ملے نہیں مشکل سے، اور دیسی اور اتنے کلو کا، اور چھوڑ کر بس پیچھے دیکھنا مت. چھوڑ کر جب پیچھے نہیں دیکھو گے مولوی صاحب آگے تو اٹھا لے گئے، کیا کرو گے؟ اور کریں. یہ آسان کام لگتا ہے، یہ آسان کام ہے. لیکن کسی انسان کو بتائیے کہ مشکلات میں ہو، سختیوں میں ہو، تنخواہ کم ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کی عزت کو بچا لو، اللہ تمہیں عزیز بنا دے گا. اس کو سخت لگتا ہے، یہ کام سخت لگتا ہے. یہ جبکہ روایت میں رد غیبتن، ایک غیبت کو لوٹا دو، مت کرنے دو. ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کنٹرول. ہم چاہیں تو بات کو وہیں پر دفن کر دیں، ہم چاہیں تو بات کو بدل دیں. نہیں بدلتے آپ. جو بات آپ نہیں سننا چاہتے کیسے بدل دیتے ہیں آپ آسانی سے بدل دیتے. لیکن یہ بات میں تو اچھا خاصا انٹرسٹ ہمارا خود ہوتا ہے. اگر سامنے والے کا گلا خشک ہو جائے تو ہم پانی منگا دیتے ہیں، نہیں پانی پیجیے صاحب، اور جس روانی سے بتا رہے تھے اسی روانی سے بتائیے. تو فرما رہے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جو زندگی کو نابود کر دے گا. صدیقہ طاہرہ کے چاہنے والوں کا دفاع کریے. میں فقط ایک چیز آپ کی خدمت دیکھیے کیسے باتیں کی جاتی ہیں. شاہ عباسی کا زمانہ تھا. شاہ عباسی یہ صفوی بادشاہوں میں سے تھا. صفیوں کی خدمات رہی ہے تشیع کی نشر و اشاعت میں. جب تک ان کی بادشاہت میں بہت سے روزے تعمیر ہوئے، بہت سے بارگاہیں تعمیر ہوئی، اور علماء سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. شاہ عباسی نے 2 عالم دین کو، لیکن کیسے کیا میں فقط ایک ہنر بتاؤں آپ کو. میر داماد بہت بزرگ عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، اور ایک عالم دین جن کا نام شیخ بہائی. شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تو بات آپ عجیب کریے، یعنی گھنٹوں گفتگو کی جاتی ہے. شیخ بہائی جس زمانے میں انجینئرنگ کا تصور نہیں تھا، شیخ بہائی در اہل بیت کے اس فقیر کا نام تھا جو اس زمانے کے بڑے انجینئروں میں شمار ہوتے تھے. اور اگر آج بھی جا کر آپ ان کے پاس کرامتوں کو جا کر دیکھیے نا، انہوں نے اصفہان میں ایک حمام ہے. حمام اس زمانے میں عمومی حمام بنتے تھے. اب ہمارے یہاں تو گیزر آ گیا، یہ ہو گیا. انہوں نے ایک چراغ معمولی سا چراغ وہ ایسی جگہ فٹ کیا تھا کہ وہ حمام کا کئی ہزار لیٹر پانی اس ایک چراغ سے 24 گھنٹہ گرم رہتا تھا. مولا امام رضا کے حرم میں کئی دروازے انہوں نے بنائے تھے. برجستہ عالم وہ بتاتے تھے. ان سے جب کوئی کہتا تھا آہا سنا تھا سیدوں میں پہلے کرامات ہوتی تھی، یہ سید تھے، تو فرماتے تھے بعض کرامتیں تو تم لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہماری چھن گئی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہماری والدہ کا عالم یہ تھا، یعنی ان کی والدہ جو سیدہ تھی، فرماتے ہیں ہماری والدہ کا عالم یہ تھا کہ جب آگ نہیں ملتی تھی
تو ان کے ہاتھوں میں اتنی کرامت تھی، یہی جو برف گرتے تھے انہیں برف کو جمع کر کے چولہے کے نیچے رکھتی تھی، برف میں حرارت آ کر روٹیاں بنتی تھیں۔ یہ ہمارے گھروں کی کرامات جو تم لوگوں کے درمیان رہتے رہتے کتنی چیزیں جو ہے چھن گئی ہیں۔ یہ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور میر داماد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں شاہ عباسی نے کہا ہمارے ساتھ سفر پہ چلیے۔ اب آپ غور کریے، میں عرض کروں بات کو کیسے شیعہ علی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں علماء ان کے ساتھ تھے۔ شیخ بہائی پتلے دبلے تھے، تھوڑا ان کا گھوڑا آگے چل رہا تھا، آگے چل رہے تھے۔ میر داماد موٹے تازے، ان کی بیچارے کی سواری اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہو تو یوں بھی سواری۔ شاہ عباسی چاہ رہا تھا کہ ان دو عالموں کو آزمائے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ کر شیخ بہائی سے کہتا ہے، دیکھ رہے ہیں میرے داماد کو کتنا سلو چل رہے ہیں، وزن ہی اتنا بڑھا دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیے آپ غور کریے گا کس قدر وزن ان کا بڑھ گیا ہے۔ اتنی سستی سے چلیں گے تو کہاں تک پہنچیں گے۔ ہمارے جیسا کوئی مولوی ہو تو ارے بادشاہ صاحب دو بات کریں تو دو ہم اور ایڈوانس میں کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے میں بھی بہت کمزور تھے۔ ہم لوگ تو تھوڑا موقع ڈھونڈتے ہیں نا، بادشاہ جب بات کرو تو وہ کچھ کیسے کیا جائے تو دو تین بات تو بادشاہ کی بات میں ایڈ کیا جائے۔ شیخ بھائی نے کیا فرمایا؟ شیخ بھائی نے فرمایا نقص اور کمی جو ہے ان کے وزن کا نہیں ہے، حق میں میر داماد کے علم کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ سواری ان کو لے نہیں چل رہا ہے۔ میر داماد کے علم کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ سواری اس علم کے بوجھ کو گویا ایک پہاڑ علم کا اٹھا کے چل رہی ہے۔ وہ تھوڑا جب پیچھے آیا تو ان کا بھی امتحان لے لیا جائے۔ میر داماد سے دیکھتے شیخ بہائی کو، اب وہ جملے فقط آپ کو سمجھانے کے لیے لڑکوں کی طرح آگے آگے جا رہے ہیں، بڑا وقار کے ساتھ چلیں، عالم دین ہے، دھیرے 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 دھیرے، یہ کیا لگا رکھا ہے اتنا تیز بھاگے جا رہے ہیں۔ وقار و متانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ پیچھے اور یہ اتنا قدم آگے۔ کہا نہیں، وہ شیخ بہائی آگے نہیں چڑھ رہے ہیں، وہ جس گھوڑے پہ سوار ہے نا وہ خوشی میں تیز دوڑ رہا ہے کہ آج شیخ بہائی اس پہ سوار ہے، وہ خوشی میں آگے بڑھ رہا ہے کہ آج شیخ بہائی اس پر سوار ہوئے۔ آپ غور کریں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بدتغیبت ہے، ہم نے کیا آج تک کسی مومن کی کبھی یہاں پر کیا؟ ہم کو جتنی توجیحات ملتی ہے اپنے لیے، کبھی آ کر کسی مومن کے عمل کی کوئی توجیح کیا؟ صدیقہ طاہرہ کی محب ہے یہ، صدیقہ طاہرہ کے دوستوں میں ہے، صدیقہ طاہرہ سے محبت کرنے والوں ان کے شیعوں میں، کبھی اس عنوان سے آ کر کسی کا ڈیفینس کیا؟ واقعی آپ کی خدمت ایک مدت گزر گئی صدیقہ طاہرہ کی محبت میں رہتے ہوئے، لیکن کبھی محب فاطمہ کا اس طرح ڈیفینس ہم سے ہوا؟ کبھی کیا؟ یہ مرحلہ زندگی کا بہت اہم مرحلہ ہے۔ واقعی کبھی آپ سوچئے گا کہ ہم نقائص ڈھونڈتے ہیں جبکہ ہمیں کرنا کیا تھا؟ بی بی سلام اللہ علیہ کے محبوں کی نسبت ہم کس قدر دفاع کر سکتے ہیں، کس قدر ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فلاں نماز نہیں پڑھتے تو ہم نے بھی کہتے ہاں اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے تو بھی نہیں پڑھے۔ ہم وہیں پہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے مسجد میں آ کے نہ پڑھتے ہوں، گھر پہ پڑھ لیتے ہوں۔ ہمارے یہاں زندگی میں ہے ہی نہیں، کسی کو اگر کسی ایک ایسی جگہ دے نہیں آپ ہی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، خدا کی قسم یہ ایک ہنر دے جائیے کہ محبان فاطمہ کی آبرو کو آپ بچائیے، روز محشر آپ کی آبرو کو فاطمہ بچائیے، روز محشر، کیونکہ فاطمہ سے بڑھ کر، محبت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سرمایہ کائنات میں نہیں ہے۔ جس کی محبت نے انبیاء کی نبوتوں کو کامل کیا ہو، روایت کے ما تکامل النبوت بنبی حتی کبر بفضلها و محبتها، اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو کامل نہیں کیا جب تک اس نے فاطمہ کی محبت کا اقرار نہیں کیا۔ بس یہ ذات صدیقہ طاہرہ اسرار ہستی ہے،
وہ وہی ذات ہے جس ذات پر علی کا اس قدر اعتماد تھا کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی تو مولا نے فرمایا آج علی کی زندگی کا رکن دوم گر گیا. بس ایک خاتون کے سال ثواب کی مجلس ہے. میں نے یہاں تک آپ سے جو گفتگو کی صرف اسی لیے کی کہ جب کسی خاتون کا جانا ہوتا ہے اس دنیا سے صرف حسین کی بے قسمہ یاد آتی ہے. اللہ کون ہے یہ ذات, کون ہے یہ ذات؟ جب بھی پیغمبر کے پاس آتی ہیں فَطَعْمَ إِلَيَّ پیغمبر دوڑ کر استقبال کرتے ہیں. فاطمہ آتی ہیں, پیغمبر ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. اللہ اللہ کیا ہو گیا جانتے ہو؟ وہی فاطمہ کا در جہاں پر 6 مہینہ آ کر پیغمبر نے سلام کیا ہو, ظالموں نے آگ و لکڑیاں جمع کر کے دروازہ جلا دیا. ارباب مقاتل لگتے ہیں, بی بی جب دروازے پہ آئی ہیں نا فرمایا کون ہو تم لوگ, کیا واسطہ ہے ہم سے؟ کہا علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. عزیزو علی کی مظلومیت کو سمجھیے گا, شاید غیرت مندوں کے رونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ علی موجود ہو فاطمہ کو آنا پڑ گیا. اللہ اکبر. کس قدر تمہارا مولا مظلوم رہا ہوگا, کس قدر منزل امتحان میں رہا ہوگا کہ علی کو آنا پڑا. علی نہ آئے, فاطمہ آئی ہیں. کیا کیا ان ظالموں نے؟ آگ لگا دی. معلوم ہے مرحلہ کہاں تک آیا؟ میں چند جملے فقط آپ کی خدمت میں پڑھوں. جب آگ لگا دی گئی نا, زہرا بھی دروازے کے پاس کھڑی ہے کہ کوئی ظالم گھر پہ داخل نہ ہو جائے. میں ایک جملہ کہوں, یہ وہی بی بی ہے جب نابینا صحابی آتا ہے نا تو فرماتی بابا رک جائیے, لیکن آج علی کے دفاع میں بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کھڑی تھی. آگ جل چکی ہے, اب دروازوں کو مل کے ان ظالموں نے جو زور لگا کے دھکا دیا ہے, معلوم ہے جلتا ہوا دروازہ, دروازے میں کیل جو آ کر سینے فاطمہ میں چڑھ گئی. دروازے ادا یہ قیامت کی گھڑی آ گئی. اب سادات مجھے معاف کریے گا, معلوم ہے مرحلہ کیا آیا؟ جلتا ہوا دروازہ ہے, بی بی کے جسم ادھر پہ گرا ہوا ہے. یہ ملائی پیر رکھ رکھ کے دروازے سے گزر کے جاتے ہیں. اللہ اللہ, زہرا اپنے بابا کو پکارتی ہے, لیکن ارباب اللہ ابھی بھی ایک مرحلہ ایسا آیا, زہرا نے قصہ کو بلایا, قصہ آ کر مجھے سنبھال لے, ارے میرا محسن شہید ہو گیا. اے ارباب اللہ, قیامت کا وقت اس وقت آیا جب علی کو یہ ظالم لے جانے لگے نا تو زہرا اپنی پسلیوں کا درد بھول گئی. ارے محسن ابھی شہید ہوئے تھے لیکن اپنے مولا کا دامن پکڑ لیا کہ میں جب تک زندہ ہوں علی کو نہ لے جانے دوں گی. ارے تلوار کے خود کے ذریعے اس قدر بی بی کے شانوں پہ مارا گیا کہ مولا حسن فرماتے ہیں ارے میری ماں پوری زندگی جب تک زندہ رہی ہے دیوار کے کنارے تکیہ لگائے بیٹھی ہوتی تھی, چونکہ اگر کروٹ ہونا چاہے کبھی پسلیوں کا درد سونے نہیں دیتا تھا, کبھی ٹوٹے ہوئے بازو نہیں. وَسَيَعْلَمُ وَزِينَ قَلْبٍ أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بَلِغَهَا بِذِكْرِ الْحَقِّ وَالصَّالِ مُحَمَّدِ الْحَقِّ وَالصَّالِ. ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. ہماری قوم کے بچوں کو, جوانوں کو, نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما. ہمارے بزرگوں کو, بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجل عنایت فرما. جن مرحومہ کی جس میں جس کا انعقاد کیا ان کی مغفرت فرما. ان کو جوال صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنی جگہ عنایت فرما. والدہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. والدہ سید الحق والصالح محمد کے حق واسطہ ہم سب کو حج الزارات سے مشرف فرما. والدہ
بالحق واسطہ محمد حق واسطہ مجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اوان و مثال میں شمع فرما، مرتصر حمدی مرتصر توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ممتاز بیگم بنت خادم حسین مرزا، مرحومہ صدری بیگم بنت خادم حسین مرزا السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شموس، السلام علیکم عیسی النفوس ایھا المدفون بین الجلوس، السلام علیکم شیخ مبارک اللہ یا الحسن صلی اللہ علیہ وبرکاتہ، السلام مخرج ظہور سادات مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے گزارش اسی بارگاہ میں ایک مجلس خطاب فرمائیں گے مولانا عبید عالمی صاحب قبلہ، حضرات مجلس میں شرکت کریں، اور 17 تاریخ کو بعد نماز اسی بارگاہ میں